اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم الفجر سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں، ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ الفجر پہ آپ کو صحیح احادیث کے اوپر ایک پروگرام لانے لگے ہیں، جس میں ہم مختلف احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں جن کو تمام لوگ مانتے ہیں، ان کے اندر سے احادیث آپ کے ساتھ پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ تمام لوگ سننے والے اس بات کو سمجھ سکیں کہ احادیث میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، اور ہماری آج کی زندگی کے اوپر ان احادیث کو اگر ہم نے استعمال کرنا ہو، ان کو اپنی زندگی کا احکامات کو حصہ بنانا ہو تو کیسے کیا جائے۔ تو اس سلسلے کے آغاز میں یہ میرا خیال ہے کہ بتانا ضروری ہے کہ احادیث کتنی اقسام کی ہوتی ہیں۔ احادیث رسول کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قولی حدیث۔ قولی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں اس طریقے سے بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو ایسے ایسے کہا۔ یعنی وہ حدیث جس میں کہ بات اس طریقے سے کہی جائے، اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات خود فرمائی ہو، کہی ہو، بتائی ہو۔ حدیث کی دوسری قسم ہے فعلی حدیث۔ فعلی حدیث کیا ہوتی ہے کہ اصحاب رسول میں سے کوئی یہ بات روایت کرے، یہ بات بتائے کہ رسول اللہ نے ہمارے سامنے اس طرح سے کیا، اس طریقے سے کوئی کام کیا، اس طریقے سے کوئی چیز ہمیں عمل کر کے دکھایا، تو وہ فعلی حدیث ہے۔ یعنی وہ حدیث ایسی بات جو کہ رسول اللہ نے باقاعدہ طور پہ کر کے ایک خاص طریقے سے دکھائی ہو۔ تیسری جو حدیث کی قسم ہے وہ تقریری ہے۔ تقریری حدیث کیا ہے؟ تقریری حدیث وہ ہے جس میں کہ روایت کرنے والا یوں بتائے کہ رسول اللہ کے سامنے فلاں فلاں نے اس طریقے سے عمل کیا اور رسول اللہ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس نے جو بھی عمل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ منع فرماتے ہوئے اس کو یہ ظاہر کر دیا کہ یہ اسلام میں عمل، یہ فعل جائز ہے۔ یہ ہیں حدیث کی 3 اقسام۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں تو کافی اور اقسام بھی دی جاتی ہیں، جو کہ اس کی روایت کے حساب سے اور مختلف حساب کتاب سے اس کی اقسام بنتی ہیں۔ لیکن ایک عام سننے، سمجھنے اور پڑھنے والے کے لیے، جو کہ علماء کرام کی فہرست میں نہ تو شامل ہوں، نہ شامل ہونے کی خاص دلچسپی ہو، لیکن صرف اور صرف اسلام کو سمجھ کے اس پہ صحیح عمل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے حدیث کی صرف یہی 3 اقسام ہوتی ہیں کہ رسول اللہ نے کیا عمل کر کے دکھایا، کیا عمل کرنے کا انہوں نے کہا، اور وہ کون سا ایسا عمل تھا جو رسول اللہ کے سامنے کوئی اور کر رہا تھا لیکن انہوں نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو آئیے اب اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ روز ہم ایک نئی حدیث کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔